پاکستانی فوج کے ترجمان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چند منٹ کے لیے پاکستانی میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں پاکستان بھارت پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس آپریشن کو بنیاد المرصوص کا نام دیا۔ 10 مئی کی صبح فجر کے وقت پاکستان بھارت پر اتنا شدید حملہ کرتا ہے کہ جو امریکہ کچھ دن پہلے تک اس تنازع کو پاکستان اور بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دے رہا تھا، وہی امریکہ ساری رات جنگ رکوانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی ہیڈ لائن پاکستان ایئر فورس دا انڈسپیوٹڈ کنگ آف اسکائی اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ پاکستان اس جنگ میں بھارت کو شکست دے چکا ہے۔ ایک ملک جہاں پر 20 کروڑ سے زائد لوگوں کے پاس واش روم جیسی بنیادی سہولت نہیں، اور دوسرا ملک جہاں پر غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، یہ دونوں ملک کبھی بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 22 اپریل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں واقع پہلگام میں چند دہشت گرد وہاں موجود سیاحوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس حملے میں 26 بے گناہ شہری جاں بحق جبکہ 22 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد بھارتی حکومت اس حملے کا الزام پاکستان پر ایسے لگاتا ہے جیسے کوئی پہلے سے ہی سب کچھ پلان کر کے بیٹھا ہو۔ حملے کے اگلے ہی روز بھارت بغیر سوچے سمجھے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی بارڈرز کی بندش اور ویزاز کو روکنے کے جواب میں 26 اپریل کو قومی سلامتی کے اجلاس میں پاکستان بھارت کے ان اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتا ہے اور ایک غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی بھارت کی جانب سے کھلا اعلان جنگ تھا۔ بھارتی حکومت اپنی گودی میڈیا کے ذریعے بار بار پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس دوران حالات کشیدہ ہونے پر 25 اپریل کو ایران اور سعودی عرب دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا اور بغیر ثبوت کے الزام پاکستان پر ٹھوس رہا تھا۔ اب ایک بات تو طے ہو چکی تھی کہ بھارت اپنی عوام کو دکھانے کے لیے پاکستان پر حملہ ضرور کرے گا۔ پہلگام حملے کے 2 ہفتے بعد بھارت 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تقریباً 1 بجے کے قریب پاکستان کے 5 شہروں مرید کے، بہاولپور، باغ، کوٹلی اور مظفر آباد میں میزائل سے حملہ کرتا ہے۔ بھارت اس حملے کو آپریشن سندور کا نام دیتا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس حملے میں 30 سے زائد بے گناہ شہری ہلاک ہوتے ہیں، لیکن بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ تمام حملے ان جگہوں پر کیے ہیں جہاں دہشت گردوں کے اڈے ہیں، اور حملے میں اس نے دہشت گردوں کو ہی ہلاک کیا ہے، لیکن کسی ایک بھی ایسے شخص کا نام نہیں بتا سکا جو دہشت گرد ہو اور اس حملے میں مارا گیا ہو۔ ظاہر ہے بھارت یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اپنی عوام کو بتا سکے کہ اس نے پہلگام کا بدلہ لے لیا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے، اور یہ سب محض جھوٹ تھا جو بھارت اپنے گودی میڈیا کے ذریعے پھیلا رہا تھا۔ پاکستان نے اس حملے کے دفاع میں بھارت کے 6 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا۔ ان طیاروں میں جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ رافیل کا گرنا اس بات کا اعلان تھا کہ بھارت کی ایئر فورس اتنی بھی قابل نہیں کہ وہ دنیا کا جدید طیارہ اڑا سکے۔ رافیل کا گرنا بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، اور بھارت اس کو چھپا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی کوریج کر چکا تھا۔ خود BBC نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس جگہ پر جا کے رپورٹ کیا جہاں رافیل کا ملبہ گرا۔ خود بھارتی ایئر فورس کے آفیسر نے رافیل گرنے کے سوال کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جنگوں میں تو نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ We are in a combat scenario and losses are a part of combat. اس سے یہ صاف واضح تھا کہ بھارت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ اپنی عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے بھی پاکستان کے کچھ ایسا نقصان کرنا ہوگا جسے وہ دنیا اور اپنی عوام کے سامنے دکھا سکے۔ 7 مئی کے اس حملے کے بعد بھارت مسلسل پاکستان پر ڈرون حملے کرتا رہا، کیونکہ بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح پاکستان ان حملوں کے جواب میں اپنے طیاروں کو بھارت کی طرف بھیجے اور بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ گرائے اور دنیا اور اپنی عوام کو دکھا سکے کہ اس نے بھی پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ لیکن پاکستانی فوج نے اس موقع پر وہی کیا جو دنیا کی کسی پروفیشنل آرمی کو کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ بھارت کے ان ڈرون حملوں کا مقصد پاکستان کا کوئی نقصان کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیسا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو
एक्टिव किए बगैर ही इन तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। हर महाज पर नाकामी के बाद भारत ने बुखलाहट में 9 मई की रात को पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और पाकिस्तान में एयर बेसिस को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयर बेस, सरगोदा एयर बेस जैसी बड़ी बेसिस शामिल थीं। इन हमलों के चंद ही मिनट के बाद पाकिस्तानी फौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चंद मिनट के लिए पाकिस्तानी मीडिया के सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं पाकिस्तान भारत पर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को बुनियादुल मरसूस का नाम दिया। 10 मई की सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान भारत पर इतना शदीद हमला करता है कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक इस तनाज़े को पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मसला करार दे रहा था, वही अमेरिका सारी रात जंग रुकवाने के लिए कोशिश करता रहा। पाकिस्तान भारत के 10 बड़े फौजी मुकामात पर हमला करता है, जिनमें उधमपुर बेस, पठानकोट बेस, उरी में डिपो, नगोटा में जहां पर बरहमूस मिसाइल रखे गए थे, ब्यास में आदमपुर बेस शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान भारत पर 500 से ज़ायद ड्रोन हमले भी करता है। इन तमाम हमलों में भारत का इतना शदीद नुकसान हुआ कि उसे जंग बंदी के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ा। अमेरिका की तरफ से जंग बंदी की कोशिश इस बात का वाज़े ऐलान था कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। अगले दिन बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की हेडलाइन पाकिस्तान एयर फोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई इस बात का वाज़े सबूत था कि पाकिस्तान इस जंग में भारत को शिकस्त दे चुका है। आखिर में अमरीकी सदर ट्रंप समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जंग बंदी का ऐलान करते हैं। अमरीकी सदर जंग बंदी के ऐलान से दुनिया को एक बड़ी एटमी जंग के दहाने से वापस लेकर आते हैं। आखिर में दोस्तों, हमारा ये पैगाम है कि जंग कभी भी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। चंद लोगों की झूठी अना की तस्कीन और सियासी मकासद के हसूल के लिए दुनिया की 1.5 अरब आबादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। एक मुल्क जहां पर 20 करोड़ से ज़ायद लोगों के पास वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलत नहीं, और दूसरा मुल्क जहां पर गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है, ये दोनों मुल्क कभी भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।